وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب حق الضیف فی الصوم، مہمان کا حق روزے میں۔ قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا هارون بن اسماعیل قال حدثنا علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنی ابو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہوئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں، اور یہ صحابی ہیں جو کہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ فذکر الحدیث، تو انہوں نے پوری جو حدیث جو پیچھے گزری اس کو ذکر کیا، یعنی ان لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ فقلت، تو میں نے پوچھا، وما صوم داود، اور صوم داودی کیا ہے؟ قال، فرمایا، نصف الدہر، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا۔ اور یہاں پر جو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ روزے میں مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کی خاطر اس کو افطار کر دیا جائے، اور یہ حق نفلی روزے میں ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اسے مہمان کی خاطر ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور اس کی باقی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور روزے کی حالت میں اس کی اس طرح سے ضیافت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو چائے پلانی ہے، چاہے وہ رہنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود تو روزہ رکھ لیں اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ہم کہیں کہ آپ کھائیں پئیں۔ وہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر سا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ انجوائے نہیں کر سکتے، وہ اتنا کیونکہ وہ پہلے ہی مہمان ہیں، ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر وہ پہلے ہی مہمان ہیں، ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر سے آئے ہوئے ہوں، تو لہٰذا ان کی جو ضیافت ہے اور ان کی جو خاطر مدارت ہے اس کا یہ حق ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان نفلی روزہ اس دن نہ رکھے۔ اور باقی یہ حدیث بہت طویل ہے، اور امام بخاری نے صرف وہی حصہ بیان کیا ہے کہ جو کہ عنوان سے متعلق تھا، اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ باب حق الجسم فی الصوم، روزے میں جسم کا حق۔ قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، علم اخبر، کیا نہیں مجھے خبر دی گئی، یعنی کیا یہ صحیح ہے جو مجھے خبر دی گئی ہے، انک تصوم النہار، کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، وتقوم اللیل، اور رات کو تم قیام کرتے ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فلا تفعل، تو ایسا نہ کیا کرو، سم و افطر،
تم روزہ رکھو اور افطار بھی کیا کرو، وقم ونم، اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، تو کہ بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہاری دونوں آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ، اور بے شک تجھے یہ کافی ہے، ان تصوم، کہ تو روزہ رکھے، من کل شہر، ہر مہینے میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فإن لک، تو بے شک تیرے لیے ہوگا، بکل حسنۃ، ہر نیکی کے بدلے، یعنی ہر روزے کے بدلے، 10 امثالہا، 10 اس کے جیسے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فارمولا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز تو ضرور نیکی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو اگر تم 3 رکھو گے تو ملٹیپلائی ہو کر اجر 30 کا بن جائے گا۔ فَإِذًا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، تو اس وقت پھر وہ بن جائے گا تمہارے لیے پورے سال کے روزے، یعنی اگر ہر مہینے تم 3 روزے رکھتے رہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے پورا سال روزے رکھ لیے ہیں۔ فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سختی کی، یعنی اپنے اوپر، تو مجھ پر سختی کر دی گئی، یعنی میں نے نہ مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی آسانی والی بات۔ قلتو، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اجد قوتاً، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں، یعنی یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں 3 روزے رکھوں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ قال، فرمایا، فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لو پھر، ولا تزد علیہ، اور اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلتو، میں نے کہا، وما کان صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو کیا تھا روزہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا؟ قال نصف الدہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا۔ وکان عبداللہ یقول، اور بعد میں جب وہ بوڑھے ہوئے، بعد ما کبرا، اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو گئے تو عبداللہ بن عمرو کہا کرتے تھے، یا لیتنی، کاش، قبلت رخصت النبی، میں نے قبول کر لی ہوتی رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ رکھتے وقت اپنے جسم کی رعایت رکھنی چاہیے، اتنی زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنا، اس سے پھر انہوں نے جو میکسیمم تھا نا، 1 دن رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، انہوں نے اس کو لیا، اور پھر جب بوڑھے ہوئے تو پھر کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے وہ رخصت لے لی ہوتی تو آج مجھے اتنی مشکل نہ ہو رہی ہوتی۔ اب حالانکہ نفلی روزے تھے، لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حالت وہ نہیں چھوڑتے تھے جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تھے، اور کنٹینیوس کام نیکی کا وہ کرتے جاتے تھے، وہ نیکی کے کام کو چھوڑتے نہیں تھے پھر۔ اور ان کے بارے میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ پھر جب بوڑھے ہوئے تو یہ کچھ دن لگاتار روزے رکھ لیتے تھے اور پھر کچھ دن لگاتار چھوڑتے تھے کہ تاکہ مزید روزے رکھنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کر لیں۔ بابو صوم الدہر، صوم الدہر کا بیان، یعنی زندگی بھر کے روزے رکھنے کا بیان۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ بس میں تو روزانہ روزہ ہی رکھتی ہوں۔ ایک صاحب تھے، میں نے بھی سنا تھا ان کے بارے میں کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب و ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد اللہ بن عمرو قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں، واللہ، اللہ کی قسم، لأصومن النہار، ضرور میں روزہ رکھوں گا لأصومن النہار، ضرور میں روزے رکھا کروں گا دن کو، وَلَأَقُومَنَّ اللیل، اور میں قیام کیا کروں گا رات کو،
یعنی ایک بڑی شدت سے اپنی ایک نیت بنا رہے تھے، تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دیا، ما عشت، جب تک بھی میں زندہ رہا، فقلت لہ، تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد قلتہ بأبی انت و امی، اور میں نے اس طرح عرض کی کہ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں۔ قال، فرمایا، فإنک لا تستطیع ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھو گے، فصم و افطر، تو روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو، وقم و نم، اور قیام کرو بھی اور رات کو سو بھی، وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور روزے رکھ لو ایک مہینے میں 3 دن کے، فإن الحسنۃ بعشر امثالها، تو بے شک جو نیکی ہے وہ 10 گنا ہوتی ہے، یا ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، وذالک مثل صیام الدہر، اور یہ ہو جاتا ہے ہمیشگی کے روزے کی طرح۔ قلت، میں نے عرض کی، انی اطیق افضل من ذلک، تو میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، فرمایا، فصم یوما و افطر یومین، ٹھیک ہے، کہ ایک دن کا روزہ رکھ لو اور 2 دن چھوڑ دیا کرو، 2 دن افطار رکھا کرو۔ قلت، میں نے عرض کی، انی اطیق افضل من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ افضل کام کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال فصم یوما و افطر یوما، پھر ایسا کرو، فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لیا کرو۔ فذلک صیام داود علیہ السلام، تو یہ جو روزہ ہے یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، تو یہ روزہ جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، اور یہ سب روزوں سے افضل ہے۔ فَقُلْتُ، تو میں نے عرض کی، انی اطیق افضل من ذلک، میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں تو لگاتار روزے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا افضل من ذلک، اس سے افضل کچھ ہے ہی نہیں، یعنی لگاتار روزانہ روزے رکھنا نفلی جو ہے وہ اس کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو شخص روز مرہ کے روزے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے روزے کی تو مشقت ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کا اس کو ثواب ملنا ہے، عبادت جو ہے اس میں کوئی مشقت یا خلاف عادت کوئی چیز وہ تو اس کی رہتی ہی نہیں، تو لہٰذا وہ اس کا اپنا ثواب جو ہے اس کو ختم کروا بیٹھتا ہے۔ اور دین میں شدت نہیں ہے، دین میں آسانی ہی آسانی ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میکسیمم کی اجازت دی وہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنے کی تھی، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کام ہے کہ وہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ کیے جائیں، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر کوئی اپنے لیے مہینے میں 3 دن کے روزوں کا ایک معمول بنا سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہی سعادت والی بات ہے، بہت عظیم عبادت ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کی توفیق ہونا، اور توفیق ہو جائے تو ہمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں، اور اس پر استقامت اور دوام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم عزم کر لو ایک بات کا تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیں گے۔ باب حق الاہلی فی الصوم، نفلی روزہ رکھنے میں، یہاں پر اب ساری بات نفلی روزے کی ہو رہی ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ٹھیک ہے، اہل و عیال کا حق، ان کا کیا حق ہے؟ رواہ ابو جحیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ابو جحیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا قصہ بیان ہوا تھا، جب سلمان فارسی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تھی تو آپ نے اسے برقرار رکھا تھا اور اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سلمان نے ٹھیک کہا، تو لہٰذا نفلی روزہ رکھتے ہوئے اپنے فیملی کے اہل و عیال کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، انی اسرد الصوم، کہ میں متواتر رکھتا ہوں روزے، وأصلی اللیل، اور میں نماز پڑھتا ہوں رات کو، فإما ارسل الی وإما لقیتہ، تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور یا پھر میں خود ملاقات کے لیے گیا آپ کی، فقالا، تو آپ نے فرمایا، الم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی کیا یہ صحیح خبر ہے، انک تصوم ولا تفطر وتصلی، کہ تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور تم رات کو نماز پڑھتے ہو، فصم و افطر وقم ونم، تو تم روزہ رکھا بھی کرو اور افطار بھی کیا کرو اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، فإن لعینیک علیک حظا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، ایک حصہ ہے آنکھوں کا تمہاری طاقت میں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، اور تیرے نفس کا اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کا بھی حصہ ہے تمہاری طاقت میں، تمہاری ایک پلیزنٹنیس میں۔ قال انی لأقوى لذلك، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصم صیام داود علیہ السلام، تو پھر تم بس داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لیا کرو۔ قال وکیف، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے، ولا یفر اذا لاقا، اور وہ بھاگتے نہیں تھے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں فرار ہو کر جب ان کی دشمن سے ملاقات ہوتی تھی، یعنی روزہ ان کو کمزور نہیں کرتا تھا، اور اس سے زیادہ کا روزہ تو پھر انسان کو کمزور بھی اور لاغر بھی کر سکتا ہے۔ قال، تو یہ کہتے ہیں، ملی بہذہ یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، میری طرف سے یعنی اس داؤد علیہ السلام والی صفت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ قال عطاء، عطا کہتے ہیں، لا ادری کیف ذکر صیام الابدی، کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کیسے کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صام من صام الابد، کوئی روزہ نہیں اس کا جو ہمیشہ روزہ رکھے، مرتین، یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ اگر انسان ایک ہی عبادت میں اپنا سارے کا سارا وقت صرف کر دے کہ دن میں روزہ ہے تو ظاہر ہے بہت سی چیزوں سے پرہیز ہے، اور اگر رات میں قیام اللیل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سی جو حقوق ہیں اپنے جسم کے، اپنے اسپاؤس کے، وہ بھی نہیں ادا کیے جا سکتے، اور اس سے دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مہینے میں پہلے 3 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر 6 دن، پھر 9، پھر اس کے بعد 12 روزے رکھنے کی اجازت دی، اور جب انہوں نے اس سے زیادہ اصرار کیا تو آخری حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 روزے کی مقرر فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ اس سے زیادہ روزے رکھنا بہتر نہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث آئی ہے۔ بابو صومی یومن و افطاری یومن، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنے کا بیان۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، کہ مہینے میں سے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ اب ان 3 دنوں میں افضل یہ ہے کہ انسان ایام 20 کے روزے رکھ لے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کی جو راتیں ہیں ان میں روزے رکھ لے، لیکن یہ 3 دن کے روزے پورے مہینے میں پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور آپ جو لونر کیلنڈر ہے اس سے، اسلامی جو منتھس ہیں ان سے آپ لیں اور ڈیٹ یاد رکھیں،
اور دیکھیں کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور اپنے لیے کوئی بھی لایہ عمل آپ بنا سکتے ہیں۔ قال اطیق اکثر من ذلک، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فما زال حتی قال، تو یہی سلسلہ کلام جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم یومن و افطر یومن، ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ فقال، تو پھر آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، اور قرآن ایک مرتبہ پورا دہرا لیا کرو ایک مہینے میں۔ قال انی اطیق اکثر، تو میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فما زال حتی قال، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے لاتے رہے نمبر آف ڈیز، اور اینڈ میں آپ نے فرمایا فی ثلاثن، تو پھر 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔ بابو صوم داود علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے روزے کا بیان۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس المکی وکان شاعرا وکان لا یتهم فی حدیثہ، یہ ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ شاعر تھے اور وہ حدیث جو ہے اس میں ان پر کوئی تہمت نہیں ہے، درست حدیث بیان کرتے تھے۔ قال سمعت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، یہاں پر میں امام بخاری کا جو کرائٹیریا ہے راوی حدیث لینے کا، تو امام بخاری کا سب سے زیادہ جو پریفرنس ہوتی تھی وہ جو میموری ہے اور اپنی میموری میں پریزرو کرنے کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو زیادہ ودیعت ہوا ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے زیادہ دیکھتے تھے کہ کس کی میموری زیادہ شارپ ہے، کس کا جو دماغ ہے وہ تیز ہے۔ اور ورنہ بہت سے ایسے متقی پرہیزگار، غالباً امام مالک کا یا کسی اور کا یہ ہے ایک فرمان بھی ہے کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ وہ جنت میں ہم سے آگے آگے چلے جائیں گے، یعنی اتنا زہد ہے، اتنے متقی و پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے حدیث نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ ان کی ریٹینشن اور میموری جو ہے وہ نہیں ہے اتنی شارپ کہ ہم سمجھیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ میمورائز کر کے احادیث۔ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہی عبداللہ بن عمرو بن العاص والی حدیث دوبارہ آ رہی ہے، میں اب اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم روزہ رکھتے ہو روزانہ اور تم رات کو قیام کرتے ہو؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں۔ قال، فرمایا انک اذا فعلت ذلک، تو اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے، حجمت لہ العین، تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ دھنس جائیں گی، ان میں گڑے پڑ جائیں گے، ونفحت لہ النفس، اور جان تمہاری کمزور ہو جائے گی، لا صام من صام الدہر، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس نے روزانہ روزہ رکھا۔ صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، کہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لینا ایسا ہی ہے گویا کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ قلتو، میں نے کہا، فإنی اطیق اکثر من ذلک، میں تو اس سے زیادہ کا استطاعت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فصم صوم داود علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا، تو پھر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزوں جیسے روزے رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اس کے باوجود جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ قال حدثنا اسحاق بن شاہین الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابی قلابة قال اخبرنی ابو الملیح قال دخلت مع ابیک على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علی فالقیت له بسادة من ادم حشبها لیف فجلس على الارض۔ یہ یہاں پر ذرا نئی ڈسکرپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے لیے جو ایک کنسرن تھا، حالانکہ شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنی تھی نا،
لیکن صحابہ اگر اپنے اوپر بہت زیادہ شدت کرتے تو نمبر ایک وہ اپنے لیے جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی، ان کے لیے شدت ہو جاتی، ان کے اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال نہ رہتا، اور ان کا جسم بھی کمزور پڑتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ کو ہی تو فالو کرنا تھا بعد میں لوگوں نے، صحابہ نے ہی تو دکھانا تھا کہ سنت رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایک تکیہ بچھایا جو کہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر بھرا ہوا تھا کھجور کی چھال، تو فجلس علی الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، وصارت الوسادہ بینی و بینہ، اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، کیا تجھے یہ کافی نہیں ہے کہ تو مہینے میں 3 روزے رکھے؟ قالا قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، تو قال خمسن، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کے فرمایا 5۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قال سبعن، تو آپ نے فرمایا 7۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قال تسعن، تو آپ نے فرمایا کہ پھر 9۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قال 11، آپ نے فرمایا چلو پھر 11۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام، کوئی روزہ نہیں ہے داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر، شطر الدہری سم یومن و افطر یومن، یعنی شطر الدہری کے آدھا سال، سم یومن ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ افطار کرو۔ اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو شفقت اور مہربانی کے جذبات ہیں ان کی وضاحت ہے، اور اس حدیث سے صحابہ کرام کی مالی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی وسعت نہ تھی، کیونکہ یہ جو چمڑے کا تکیہ اور اس کے اندر کھجور کی چھال کا بھرا ہونا ہے وہی تھا ان کے پاس جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اور چیز ان کے پاس اگر آرام دینے کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیتے، ان کو ضرور پیش کرتے، جو کہ ہر وقت اپنی جان و مال آپ پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے نیک اعمال ہیں، جو نفلی اعمال ہیں، اگر کبھی ان کی کوئی آپ کسی کو بتانا چاہیں، انسپائر کرنے کے لیے یا کچھ سکھانے کے لیے، تو آپ بتا سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ہمیں بتایا ہے۔ باب سیام البید 13، ایام بیز کے جو روزے ہیں، یعنی 13 13ویں و 14 اور 14ویں و 15 اور 15ویں کا روزہ۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التیاح قال حدثني ابو عثمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی، سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اتنا خوبصورت انداز، مجھے میرے خلیل نے وصیت کی، تاکیدی مجھے یہ بات کہی، بثلاثن، 3 چیزوں کی، اور خلیل کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیامی 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، ورکعتي الضحیٰ، اور ضحیٰ کی 2 رکعتیں، وان اوتر قبل ان انام، اور یہ کہ میں وتر پڑھ لیا کروں رات کو سونے سے پہلے۔ اور یہ جو ایام بیز ہیں 13 14 اور 15، اور یہ وہ دن ہیں جن میں چاند پوری طرح روشن ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ امام بخاری نے اس روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، جب تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھنا چاہے تو 13 14 اور 15 کو روزہ رکھا کر، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ اگر کوئی مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہے تو پھر وہ ایام بیز کے رکھے، اور ادروائز اگر کوئی ان کے علاوہ بھی رکھتا ہے، نہیں رکھ پاتا 13 14 15 کے، تو پھر وہ الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے۔ بابو من زار قومن، جس نے کسی لوگوں کے گھر، یعنی وہ ملنے گیا کسی کو، فلم یفطر عندہم،
اور نہیں روزہ کھولا وہاں پر، یعنی نفلی روزہ تھا، آپ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر آپ نے روزہ نہ کھولا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کا میزبان آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزہ کھول لیں، یا آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ اس نے آپ کے لیے اتنا تکلف کیا ہے اور اتنا دل سے تکلف کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کو یا تو ہم بتا دیتے، ہم ایک دو لوگ تھے اور ہم کسی کو ملنے گئے اور ہم دونوں تینوں کا روزہ تھا، اور جو ہی ہم گئے تو ہمیں وہاں پہ احساس ہو گیا کہ وہ اتنے ایک تو خوش تھے ہمارے آنے پر، اور اتنی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھیں کہ اس وقت ہمیں فوراً یہ سمجھ آ گئی کہ اس وقت اب ہم یعنی نہیں، اس روزے کو ہمیں نہیں قائم رکھنا چاہیے، تو ہم نے چپ کر کے روزہ کھول دیا سب نے۔ تو لیکن اگر کوئی اسی طرح جاتا ہے میٹر آف فیکٹلی پاسنگ کسی کے گھر جاتا ہے اور نہیں کھولتا اپنا روزہ، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضی اللہ عنہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ام سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، فأتته بتمر وسمن، تو وہ لائیں آپ کے پاس کھجوریں اور گھی، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیدوا سمنکم فی سقائہ، اپنا گھی جو ہے وہ اپنے مشکیزے میں واپس ڈال دو، وتمرکم فی وعائہ، اور اپنی کھجوریں جو ہیں وہ اس کی جو تھیلی ہے یا برتن ہے اسی میں واپس ڈال دو، فانی صائم، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، الی ناحیۃ من البیت، گھر کے ایک کونے میں، فصلی غیر المکتوبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المکتوبہ یعنی نفل نماز، فرض کے علاوہ کوئی نماز آپ نے پڑھی، فدعا لأم سلیم، تو آپ نے دعا کی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے لیے، وأہل بیتہا، اور ان کے گھر والوں کے لیے، فقالت ام سلیم، تو ام سلیم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی خویصۃً، کہ میرا ایک بڑا خاص چھوٹا سا عزیز ہے، خویصہ تصغیر ہے نا، تو ایک چھوٹا سا خاص ایک میرا عزیز ہے، قال ما ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ قالت، تو وہ بولی، خادمک انس، آپ کا خادم انس رضی اللہ عنہ، فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑی کوئی بھی خیر کی دعا، نہ آخرت کی اور نہ دنیا کی، الا دعا لی بھی، مگر یہ کہ وہ آپ نے میرے لیے اللہ سے مانگی، یعنی مجھے وہ دعائیں آپ نے دیں۔ قال، فرمایا، اللہم ارزقہ، اے اللہ اس کو رزق دے، مالا و ولدا و بارک لہ، اس کو مال دے، اس کو اولاد دے اور اس میں اس کے لیے برکتیں عطا فرما۔ فإنی لمن اکثر الانصار مالا، تو میں پھر ہو گیا انصار میں سب سے زیادہ مال والا۔ وحدثتنی ابنتی، یہ انس بن مالک ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری بیٹی امینا نے بتایا، انہ دفن للصلبی، کہ دفن کیے جا چکے ہیں میرے بچے، مقدم الحجاج البصرۃ، کہ حجاج بن یوسف جب بصرہ آیا تو اس کے آنے کے وقت، بدع و عشرون و مئۃ، کہ اس وقت میرے تقریباً 120 سے زیادہ حقیقی بچے دفن ہو چکے ہیں، یعنی آگے گرینڈ چلڈرن بھی۔ قال ابن ابی مریم قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید سمع انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو راوی حدیث یحییٰ بن ایوب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے حمید الطویل نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر تو میزبان مہمان کو قسم دیتا ہے کہ وہ ضرور روزہ توڑے اپنا نفلی، یا پھر دوسری بات یہی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا تکلف آپ کے لیے کیا ہوا ہے، تو اس کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
مثلاً اگر آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس میٹر فیکٹلی کچھ لے کر آتا ہے تو پھر ضروری بھی نہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، یعنی یہ آپ کے اپنے حالات کے اوپر اور عین اس وقت آپ کے ڈیسیجن کے اوپر مبنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو قبول ہوتی تھیں، اور انس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی ہیں کہ ایک ان کے مال اور اولاد میں برکت ہو، ایک ان کی لمبی عمر ہو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو معاف کر دے۔ یہ طبقات ابن سعد میں یہ بات آئی ہے، یہ تیسری بات جو ہے نا، تو کہ قیامت کے دن ان کو معاف کر دے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 دعاؤں کی قبولیت کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور میں انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، باقی سب کا 1 دفعہ پھل لاتا تھا، اور فوت شدہ اولاد کا حدیث جو ذکر میں ہے، اور وہ تو 120، اور جو اولاد زندہ رہی وہ بھی 100 سے زیادہ تھی۔ اور یہ جو تیسری دعا ہے اس کے بارے میں کہ مجھے قیامت کے دن اللہ معاف کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے بھی شرف قبولیت عطا کرے گا اور قیامت کے دن مجھے معافی مل جائے گی۔ اور یہ جو حجاج بن یوسف ہے نا، یہ انس بن مالک کی عمر اس وقت 80 برس تھی جب یہ بصرہ آیا تھا، اس وقت 80 برس کے تھے اور 100 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ باب الصوم من آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔ قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، عمران نے سوال کیا، عمران بن حسین نے، یا کسی اور شخص نے سوال کیا اور عمران بن حسین سن رہے تھے۔ فقالا، تو فرمایا، یا ابا فلان، اے ابو فلاں، اما صمت سرر هذا الشہر، کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے گا، یا کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ قالا، تو وہ کہتے ہیں یعنی ابو نعمان کہ اظنہ، مجھے گمان ہے، قالا کہ آپ نے کہا تھا یعنی رمضان، کہ رمضان کے روزے۔ قال الرجل، تو اس آدمی نے عرض کی، لا یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، فاذا افطرت فصم یومین، جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزے رکھ لینا۔ لم یقل السلط، راوی حدیث جو ہیں سلط، انہوں نے نہیں کہا اظنہ یعنی رمضان، انہوں نے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہے، رمضان کی بات ہے، تو سلط نے یہ الفاظ نہیں بولے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرری شعبان، کہ یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ تو شعبان کے آخر دنوں کی بات ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے۔ اب امام بخاری نے عنوان میں صرف مہینے کا ذکر کیا ہے، اور حدیث جو ہے اس میں شعبان کا آخر کا ذکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جنرلی ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا مشروع ہے، یعنی رکھنا چاہیے، اور وجہ تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے، روزے کی عادت پڑ جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی شعبان کے آخر میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی نیت استقبال کے روزے کی ہوگی یا شک کے روزے کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ہم ٹرمز پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو اگر استقبال کی نیت نہ ہو اور انسان صرف اپنی ایک عادت کے تحت کہ میں ہر مہینے کے اینڈ پر روزے رکھتی ہوں، تو پھر شعبان کے اینڈ کے روزے رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ممانعت اس شخص کے لیے ہے جس کو عادت نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں آ گئیں، استقبال کا روزہ نہیں رکھنا،
رمضان سے پہلے، شک کا روزہ نہیں رکھنا رمضان سے پہلے، اور اگر آپ کی عادت ہی نہیں ہے مہینے کے اینڈ پہ روزہ رکھنے کی تو پھر ہم شعبان کے اینڈ پر کیوں رکھ رہے ہیں، پھر ہم رمضان ہی کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کتنے حریص تھے روزہ رکھنے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کے لیے کلیئر کی ہیں کہ ابھی رکھو، ابھی نہ رکھو، ان دنوں میں رکھو، ان دنوں میں نہ رکھو، اتنے رکھو، اتنے نہ رکھو۔ تو روزے کا شوق کتنا تھا، جب کہ ساتھ کے ساتھ زندگی کتنی تھوڑے وسائل پر گزر رہی تھی اور آئے دن جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ روزے کے کتنے شوقین تھے، اس لیے کہ وہ جنت کے حریص تھے۔ بابو صومی یوم الجمعہ، جمعے کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔ وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور جب کوئی جمعے کے دن صبح کے وقت روزے سے ہو، فَعَلَيْهِ أَن يُفْطِرَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر دے، تو ضروری ہے کہ وہ روزہ افطار کر دے۔ اور دوسرے اور کچھ نسخے ہیں صحیح بخاری کے ہی جن میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر روزے دار نے جمعے سے پہلے، یعنی جمعرات اور جمعہ اس نے ملا کر کوئی اگر 2 روزے رکھے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ ملا کے روزے رکھے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو توڑ دے۔ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبۃ عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا رضی اللہ عنہ انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا، یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن صومی یوم الجمعہ، جمعے کے دن روزہ رکھنے سے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ینفرد بصومہ، اور ابو عاصم کے علاوہ ایک اور جو راوی ہیں انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ یہ منع اس وقت ہے جب صرف ایک دن کا روزہ رکھے اور وہ نفلی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے اوپر قضائیں ہیں اور آپ رکھنا چاہتے ہیں روزہ، اور آپ کوئی دن چھوڑ کے رکھ رہے ہیں اور ایک جمعے کا دن آ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ رکھ چھوڑیں روزہ اپنی قضا کا، تو وہ قضا کا روزہ آپ اکیلے جمعے کے دن رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر فرض کریں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے تھے اور آپ کے پاس یعنی شوال کا پورا مہینہ ہے آپ کے اوپر، یعنی گزر گیا ہے اور آپ کے 2 روزے ابھی باقی ہیں اور بالکل اینڈ آ گیا، آخری دن ہے سپوز اور جمعے کا دن ہے اور آپ کا 1 روزہ شوال کا باقی ہے، تو پھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جنرلی صرف یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں شوقیہ اور اللہ کی خوشی کے لیے، تو اس میں جمعے کے دن کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یا پھر اس کے ساتھ کپل کر لینا چاہیے، اس سے 1 دن پہلا اور 1 دن بعد کا۔ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا بھی دن ہے نا، اور کھانے پینے کا دن ہے، اور پھر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بدعت بن جائے، کیونکہ جمعے کا دن ایک مبارک دن ہے، جمعے کا دن ایک فضیلت والا دن ہے باقی دنوں سے، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور یہ ایک بدعت بن جائے۔ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبۃ عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا رضی اللہ عنہ انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ قال نعم زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ینفرد بصومہ۔ یہ گزر چکی حدیث، ہم سوری۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لا یصوم احدکم، نہ روزہ رکھے تم میں سے کوئی، یوم الجمعہ، جمعے کے دن کا، الا یوما قبلہ او بعدہ، مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد کا اس کے ساتھ ملا لے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جبيرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، جبیریہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، داخل ہوئے ان پر، یعنی ان کے پاس آئے، یوم الجمعتی، جمعے کے دن، وہی صائمۃ، جب کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا،
جویریہ بنت حارث جو ہیں یہ غزوہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ چھوٹی تھیں، ینگ تھیں بہت، تقریباً 19 یا 20 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ اور ان خواتین کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں پڑھ کے اتنا ایمان تازہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن شرم سے بھی پانی پانی ہو جاتا ہے انسان کہ یہ لٹرلی یہ خواتین شہزادیاں تھیں، پرنسس تھیں، اپنے اپنے علاقے کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد انہوں نے بائی چوائس اس فقر اور اس غربت کو اور اس ساری چیز کو جو قربانی کے لیول پر ایک زندگی تھی اس کو انہوں نے اپنایا۔ کہاں ان کے باپوں کے گھر اور کہاں وہ حجرے جن میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بن کر یہ خواتین رہی ہیں، اور پھر یہ عبادت میں بہت آگے آگے تھیں۔ اور جویریہ رضی اللہ عنہ کے جو اذکار ہیں اور جو روزے ہیں ان کا تو باقاعدہ ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جمعے کے دن روزے سے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصمتی امسی، کیا کل روزہ رکھا تھا تم نے؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا تریدین ان تصومی غدن، کیا تمہارا ارادہ ہے کل بھی روزہ رکھنے کا؟ قالت لا، وہ بولی نہیں۔ قال فافطری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آج کا روزہ افطار کر دو۔ وقال حماد بن الجعدی سمع قتادة قال حدثني ابو ایوب ان جویریة حدثته فامرها فافطرت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ بابن هل یخص شیئا من الایام، کیا نفلی روزے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراہیم عن علقمة قلت لعائشة رضی اللہ تعالی عنہا، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختص من الایام شیئا، کہ کیا کوئی دن مخصوص کرتے تھے کسی عبادت کے لیے؟ قالت لا، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ کان عملہ دیمتاً، آپ کی عبادت دائمی ہوا کرتی تھی۔ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ یطیق صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یا ان کے برابر طاقت رکھتا ہو؟ تو اب یہ جو مخصوص کرنے کی بات ہے نا کہ خود سے انسان کسی کو مخصوص کرے، اس دن کے کسی نہ کسی اپنے ذہن میں اس کی کوئی برکت یا اس کی کوئی بنا کر خیال کہ اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، اب فرض کریں کہ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو آج روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ جو ہے یہ پھر بدعات میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جس طرح جمعے کے دن کے روزے کی اکیلے کی ممانعت ہے، اسی دن ہفتے کے دن کی اکیلے دن کی بھی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو سوائے فرض روزے کے۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کا تنکا پائے تو چاہیے کہ اسی کو کھا لے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ممانعت اس لیے ہو کیونکہ یہ کہیں یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یعنی ان کا جو سبت کا دن ہے اس کے ساتھ۔ پھر اگر دن مختص کرنے ہیں تو وہی کر لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، مثلاً ایام 20 ثابت ہیں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن ابو داؤد کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہوں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مجھے نبوت ملی ہے، تو تشکر کا جو ایک اظہار ہے وہ اس طرح میں کرتا ہوں کہ میں پیر کے دن کو روزہ رکھتا ہوں، اور یہ سنن الکبریٰ البیہقی کی روایت ہے۔ اور امام بخاری کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا، اور سوائے اس کے کہ جو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاص کیے ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔